صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ گیلی نرم گھاس کس قدر ٹھنڈک اور تازگی کا احساس دے رہی تھی۔ وہ دنیا سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والی اس نئی تبدیلی سے وہ کس قدر دکھی اور پریشان تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال کمر تک جھول رہے تھے۔ اداس آنکھیں بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت سے ہر کوئی اس کا دل دادا ہو جاتا۔ آیت کا تعلق مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ اس کے پاپا سرکاری ملازم تھے۔ 1 سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ذاتی کاروبار کر رہے تھے۔ کچھ روز پہلے اس کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پاپا کو گھر شفٹ ہوئے آج دوسرا دن تھا، لیکن ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کی تاکید کی تھی۔ ڈاکٹر کے خیال سے معمولی سا سٹریس بھی پاپا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آیت کی ماما نہایت سمجھدار اور سلیقہ مند خاتون ہے۔ اپنی سمجھداری سے انہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر نفاست اور کرینے سے سجا رکھا تھا۔ چند دن پہلے تک اس گھر میں آسودگی اور خوشیاں بکھری رہتی تھی۔ آیت کو آج بھی چند روز پہلے کا بھیانک واقعہ یاد کر کے پاپا کو کھو دینے کا خوف محسوس ہوا، جب تایا، ابو اور تائی امی نے پاپا کو منگنی کی انگوٹھی واپس کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اسود اور آیت کا رشتہ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اسود کو کینیڈا میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اسی سے شادی کے لیے باضد ہے۔ پاپا کے لیے یہ بات شدید صدمے کا باعث بنی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 4 سال پہلے اسود کینیڈا اسٹڈیز کے لیے گیا تھا۔ تایا ابو نے بچپن سے ہی آیت کو اسود کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن باقاعدہ منگنی کی رسم انہوں نے اسود کے کینیڈا جانے سے کچھ روز پہلے ہی کی تھی۔ ان 4 سالوں نے اسود میں کبھی بھی آیت سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد وہیں پر نوکری کر رہا ہے اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ایک بار بھی لوٹ کر وطن واپس نہیں آیا۔ سوچوں کہ بھیور میں نہ جانے کتنی دیر گم رہتی۔ جب ماما نے آواز دے کر ناشتے کے لیے بلایا تو حال میں لوٹنا پڑا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ آنسو جانے کب اور کیوں اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ رانا گروپ آف اسٹڈیز کی آج سالانہ میٹنگ تھی۔ تمام شیئر ہولڈرز نے شرکت کی۔ اس کمپنی کی بنیاد تو سمیع رانا صاحب نے رکھی تھی، لیکن کمپنی کو اس مقام تک لے جانے میں ان کے صاحبزادے دانش رانا نے دن رات سخت محنت کی۔ دانش کی ذہانت اور تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ اتنی کم عمری میں اس کا شمار شہر کے کامیاب بزنس مین میں ہونے لگا تھا۔ کام کی مصروفیت اس قدر بڑھنے لگی تھی کہ وہ اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ آج اس کی چھوٹی بہن آمنہ کی سالگرہ تھی اور وہ مسلسل اتنے دنوں کی مصروفیت میں اتنا ہاس بھول چکا تھا۔ گھر پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ آئے تو آمنہ کیک کاٹے۔ آمنہ کی جان تھی اپنے بھائی میں۔ دانش بھی اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ آمنہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بہت چل بلی اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ ہر کسی کی مدد کرنا تو جیسے اپنا فرض سمجھتی تھی۔ دانش کے پیرنٹس نے اپنے دونوں بچوں کی بہترین پرورش کی تھی۔ دانش جب گھر آیا تو گھر میں کافی رونق تھی۔ مہمانوں سے سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی لاڈلی بہن کی سالگرہ بھول جانا اور بغیر تحفے کے آنا اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ہمیشہ وہ آمنہ کی سالگرہ کے لیے سرپرائز گفٹ کا اہتمام کرتا تھا۔ پچھلے سال دانش نے اپنی بہن کو گاڑی گفٹ کی تھی، جسے پا کر آمنہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ دانش نے بہن سے وعدہ کیا کہ کل وہ آمنہ کو اس کی پسند کا تحفہ دلائے گا۔ دانش کی ماما جان اپنے بیٹی کی سعادت مندی سے خود پرست کرتی تھی، کیونکہ ان کے سرکل میں آوارہ اور بدتمیز اولاد کا ہونا ماڈرنزم کہلاتا تھا۔ اس معاملے میں ان کی اولاد بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی۔ اپنی لیمٹس کراس کرنا ان کے لیے گناہ کے زمرے میں آتا تھا۔ ماما اور آیت پاپا کا بہت خیال رکھتی، ان کے سامنے کبھی بھی گزری ہوئی باتیں نہیں دہراتی۔ آیت زیادہ سے زیادہ پاپا کے پاس وقت گزارتی، ان کا دل بہلاتی، ان کے سامنے خوش رہتی، تاکہ پاپا ماما کو یقین دلا سکیں کہ اسود کا اس کی زندگی سے چلے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاپا کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ آیت کو زندگی میں آگے بڑھتا دیکھ کر پاپا کے دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ آیت نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ وہ اپنے پاپا سے سامنے کبھی بھی نہیں روئے گی، اور نہ ہی ان کو یہ احساس دلائے گی کہ اسفن سے منگنی ٹوٹ جانے پر وہ بھی ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کے ماما پاپا ہیں، اور آیت کو اب صرف ان کے لیے جینا ہے اور ان کا سہارا بننا ہے۔ اس کے لیے اسے بہت محنت اور ہمت کی ضرورت تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آج یونیورسٹی آئی۔ یونیورسٹی میں اس کی زیادہ کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ وہ کلاس میں بہت کم گفتگو کرتی تھی، البتہ اپنی خوبصورت آنکھوں اور معصوم چہرے کی بدولت سب ہی اس سے دوستی کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے، لیکن اسے کسی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی تھی وہاں لیڈ کلاس کے بچے پڑھتے تھے، اور آیت کو اسکالرشپ کی بیس پر ایڈمیشن ملا تھا۔ آیت کے یونیورسٹی میں ایک ہی اچھی دوست تھی، عائشہ، جو کہ اس کی ہم مزاج تھی۔ عائشہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا تعلق کسی گاؤں سے تھا۔ اس کے بابا اس گاؤں کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ عائشہ کو علم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، تبھی تو وہ شہر آ گئی پڑھنے۔ وہ گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو اتنا آگے تک پڑھی۔ اس کے بابا کو اس پر فخر تھا۔ عائشہ کی دوستی آمنہ سے بھی تھی، اور وہ اکثر ایک دوسرے سے نوٹس لیتی رہتی تھی۔ آمنہ فطرتاً دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی، اسی لیے کلاس کی CR منتخب ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آمنہ جب بھی عائشہ سے ملتی تو آیت سے بھی سلام دعا ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ آیت کی خوبصورت خاموش آنکھوں میں چھپے کرب کو دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی، مگر اس سے کچھ نہ پوچھ پاتی، کیونکہ ان دونوں میں کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ اگلے ہفتے سے ان کے فائنل ایگزام سٹارٹ ہو رہے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس لائبریری میں کتابیں کھنگالتے ہوئے مصروف تھی۔ وہ اداس بیٹھی ماضی کے صفوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اسفن کے کینیڈا جانے سے پہلے سب کچھ کتنا حسین تھا۔ ان دنوں آیت کالج میں پڑھتی تھی۔ 18 سال کی نازک مزاج آیت اسفن کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اسفن سے اس کا رشتہ پکا ہونے جا رہا ہے۔ خاندان کی سب لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ اسفن تھا بھی تو بہت وجیہ اور پر اثر شخصیت، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا وہ۔ اسفن کی سب کزن کے ساتھ بے تکلفی تھی۔ اسے ماڈرن اور لبرل لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھی۔ آیت جیسے شرمیلی اور ڈرپوک لڑکیوں سے بیوقوف لگا کرتی تھی۔ وہ آیت کی خوبصورتی کا قاتل تو تھا، لیکن وہ بیوی کے روپ میں اس کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ منگنی بھی تایا ابو کی ضد اور زبردستی کا نتیجہ تھی۔ آیت چونکہ شروع سے اس کو پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی منگنی کے بعد یک طرفہ محبت میں بدل گئی تھی، اور اب اس کے لیے اس محبت کو بھلانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ آیت نے ایگزامز کے فوراً بعد جاب تلاش کرنا شروع کر دی۔ بہت جگہوں سے CV ڈراپ کر چکی تھی۔ اس کے پاپا بہت کمزور ہو چکے تھے، کاروبار بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ ان کی بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ گھر کا گزارا بامشکل پاپا کی پینشن سے چل رہا تھا۔ ایک دن عائشہ کی کال آتی ہے، اور وہ آیت سے باتوں باتوں میں اس کی مصروفیت کا پوچھتی ہے، اور شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس نے تو یونیورسٹی ختم ہوتے ہی بھلا دیا ہے۔ تبھی آیت اس کو اپنے گھر کے حالات بتاتی ہے۔ عائشہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنی دور سے سوائے تسلی کے اور کیا بھی کر سکتی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن آمنہ نے عائشہ کو کال کی تو باتوں باتوں میں آیت کا ذکر ہونے لگا۔ عائشہ نے بتایا کہ آیت کے پاپا ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور اس وقت آیت کسی اچھی جاب کی تلاش میں ہے۔ اگر تمہاری نظر میں مناسب جاب ہو تو ضرور بتانا۔ اپنے پاپا سے پوچھ کر آمنہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی۔ آمنہ کو آج آیت کی خوبصورت آنکھوں کی اداسی کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ اسے افسوس بھی ہوا، اور ایک بات کی خوشی بھی کہ وہ آیت کی کسی کام آ سکے گی۔ دانش بھائی سے جاب کی بات کرنے کے لیے کال کی۔ دانش بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو آمنہ، خیریت تو تھی؟ دانش بھائی نے گھبرا کر پوچھا، کیونکہ آمنہ کا لہجہ اداس تھا۔ آمنہ نے بتایا کہ اس کی سہیلی کو جاب کی سخت ضرورت ہے، اور آپ اسے اپنی کمپنی میں جاب دلوا دیں کسی بھی طرح۔ دانش کو بہت دنوں سے پرسنل سیکرٹری کی تلاش تھی۔ بہت سے انٹرویو لے چکا تھا، لیکن کوئی ذمہ دار فرشناس نہ مل سکی۔ دانش نے سوچا کہ وہ لڑکی اگر ضرورت مند ہے تو وہ اپنی جاب پوری ایمانداری سے نبھائے گی۔ آمنہ نے عائشہ کو کال کر کے سب سمجھا دیا
کہ آیت کو جاب مل گئی ہے اور اسے کل سے ہی آفس جوائن کرنا ہوگا۔ آیت کافی پریشان تھی اور بہت سے وہم و خدشات جنم لے رہی تھی کہ بغیر انٹرویو کے آج کے دور میں کون جاب دیتا ہے، وہ بھی اتنی معروف کمپنی میں۔ عائشہ اس کی ہر طرح سے تسلی کروا رہی تھی کہ آمنہ کے کہنے پر ہی اس کے بھائی نے جاب پر رکھا ہے۔ آیت کو جاب کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اپنے خدشات کو ترک کر کے آفس چلی آئی۔ سٹاف نہایت مہذب تھا۔ آفس کا انوائرمنٹ اسے بہت پرسکون لگا۔ دانش رانا بہت مہربان اور نفیس انسان تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں آیت ان سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل کے تمام شبہات دور ہو گئے۔ اب اسے محنت اور لگن سے کام کرنے کی دھن سوار ہو گئی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں کام سمجھ گئی۔ آمنہ کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ جس دن وہ دانش بھائی سے کسی چیک پر سائن کروانے آفس آئی، کمپنی نے آیت کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دی تھی۔ دانش رانا آیت کی لگن اور ایمانداری اور شرافت اور خوبصورتی سے متاثر ہو چکا تھا۔ اسے ایسی ہی لائف پارٹنر کی تلاش تھی۔ آمنہ تو پہلے ہی آیت کو پسند کرتی تھی، بھائی کے اس فیصلے پر بہت پرجوش تھی۔ ماما پاپا نے بھی بھائی کی پسند کو اہمیت دیتے ہوئے رشتہ لے جانے کا وعدہ کیا۔ آیت کے ماما پاپا بہت خوش تھے، ان کی بیٹی کے نصیب کھل گئے۔ اتنا اچھا لڑکا اور خاندانی لوگ رکھ رکھاؤ والے۔ آیت کی شادی ہو گئی اور وہ دانش کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب مہمانوں کو رخصت کر کے جب دانش اپنے کمرے میں آیا تو گلاب کے پھولوں کی سیج پر ایک حسین شہزادی کو دیکھ کر مسرور ہو گیا۔ دلہن بن کر آیت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ 400 محبت کی خوشبو سے کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ دانش نے آیت کو ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ اس کے ملائی جیسے ملائم ہاتھ بہت حسین تھے، جن پر حنا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے محبت کی مہر ہمیشہ کے لیے ان ہاتھوں پر ثبت کر دی۔ آیت نے خود کو اپنے صاحبان کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اس نے اپنے جذب کے ساتھ اس کے ماتھے پر اپنی محبت نچھاور کی۔ آیت نے طمانیت سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ دانش کی محبت نے آیت کے دل سے اسفند کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ آیت سے دانش کی محبتیں سنبھالی نہیں جا رہی تھیں۔ ادھر اسفند نے جس لڑکی کی خاطر آیت کو ٹھکرایا تھا، وہ شادی کے 1 سال بعد ہی اسے کسی دوسرے مرد کے لیے اسفند سے طلاق لے گئی تھی۔ اسفند کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور آیت کو اس کے صبر کا بہترین صلہ مل رہا تھا۔